اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو دن ہے 28 رجب، جب سفر امام حسین علیہ السلام مدینہ سے ہوا، اس سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دوبارہ سے زیغم رضوی صاحب کو زحمت دی ہے۔ السلام علیکم زیغم رضوی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج کی تاریخ کیونکہ 28 رجب جب امام نے مدینہ چھوڑا اور آپ کے عزیزوں نے، رشتہ داروں نے آپ کے ساتھ سفر اختیار کیا مکے کی جانب، تو وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اتنے لوگ مدینہ میں چاہنے والے بھی موجود تھے مگر آپ کو جانا پڑا اور مدینہ چھوڑنا پڑا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام، اما بعد۔ آج کی شب انتہائی غم کی شب ہے، اور جس تاریخی واقعے کی طرف ہمیں اشارہ کر رہی ہے وہ بہت سارے سوالات ہیں اس قسم کے کہ جو آپ نے بھی پوچھے، کہ جو کہ ہمارے ذہنوں میں اجاگر کر رہی ہے آج کی یہ تاریخ۔ اگر آپ نے مدینہ کا سفر اختیار کیا ہو اور آپ نے مسجد نبوی میں، جیسے کہ ہمارے حجاج کرام جاتے ہیں زیارت کے لیے، سلام کے لیے، وہاں حاضر ہوتے ہیں، ان کے دل کی کیفیت ایک الگ عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ جی، اس کیفیت میں یہ دیکھیے کہ 8 دن وہ مدینہ میں رہتے ہیں، جی، اور اس وقت 8 دن مدینہ رہنے کے بعد جب مدینہ سے نکل رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی سواری پر، اپنی بس میں، کبھی اس کھڑکی سے جھانک کے دیکھتے ہیں، کبھی اس کھڑکی سے جھانک کے دیکھتے ہیں کہ دیکھو مسجد نبی کا مینار نظر آ گیا، دیکھو اب یہاں سے گنبد نظر آ رہا ہے، کہاں؟ ان کا دل وہیں رہ جاتا ہے۔ صرف 8 دن میں آپ کا دل وہیں رہ گیا، اور وہ حسین کہ جو پلا ہے، بڑھا ہے، جو اسی جگہ رہا ہے، جس کا بچپن وہاں گزرا ہے اس انداز سے، جس نے جو کہ نانا کے دوش پر سوار ہوا ہے، جس جگہ پر خوان نازل ہوا ہے، جس جگہ پر وحی نازل ہوئی ہے، جہاں فرشتے آئے کرتے تھے، جہاں ملائکہ آتے تھے، اس سرزمین کو حسین چھوڑ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے امام حسین علیہ السلام کے دل کی کیفیت کیا ہوگی اس وقت؟ آپ کے لیے وہ وقت کسی کربلا سے کم تو نہیں ہے۔ بے شک۔ پھر دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ امام علیہ السلام کو جب یزید کا پیغام ملا بیعت کے لیے، تو اب امام علیہ السلام وہاں نکلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے بہت سارے عوامل ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ امام علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اور دوسرے صورت میں یا تو بیعت یا سر۔ جی، تو یقیناً جس مقام پر آپ موجود ہیں مدینہ منورہ، وہ حرم ہے، حرم کی حرمت پامال نہ ہو تو یقیناً آپ کو وہاں سے اس لیے بھی اس جگہ کو آپ کو چھوڑنا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ جی۔ دوسری بات یہ کہ جو معاشرہ ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کا احترام کم ہو گیا ہے، نہیں، امام حسین علیہ السلام کا احترام اپنی جگہ موجود ہے۔ امام علیہ السلام کا حسب اور نسب انہیں معلوم ہے، لیکن چونکہ ان کے ذہنوں میں امام زمان کا تعارف تو ہے، معرفت نہیں ہے۔ تعارف ہونا اور ہے، معرفت ہونا اور ہے۔ امام زمان علیہ السلام، میں امام زمان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب 61 ہجری اس وقت کے، یعنی کہ جب امام زمان امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کی معرفت نہیں ہے، دین کو کس انداز سے باقی رہنا ہے، اس امام علیہ السلام کا جسے کہتے ہیں مشن اور ویژن کیا ہے، وہ ان کے ذہنوں میں کلیئر نہیں ہے۔ اسی لیے وہ امام علیہ السلام کو ایک مقدس ہستی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کا مقایسہ جو ہے وہ دیگر لوگوں سے بھی کر رہے ہیں کہ ہاں ان لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہوں گے، ان لوگوں میں بہتر، تو امام کا اس انداز سے ساتھ نہیں دے رہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ آ کر مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ فلاں جگہ نہ جائیے، آپ عراق نہ جائیے، اگرچہ یہ خود ایک بحث ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ جائیے، وہ کہہ رہے ہیں عراق نہ جائیے۔ جی ہاں،
یعنی نہ جانا اور عراق نہ جانا میں فرق ہے، مختلف بات، ہم دونوں کو الگ الگ بحث کریں گے، اس لیے کہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ عراقی آپ کے ساتھ کیا کر چکے ہیں، تو لیکن آ کر مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ وہاں نہ جائیے اور یوں کر لیجئے۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ کوئی امام زمانہ کی معرفت ہے کہ امام زمانہ کو جا کر ہم مشورہ دیں کہ امام زمانہ آپ یہ کر لیجئے اور یہ نہ کیجئے؟ امام فیصلہ کر چکے ہوں، امام نکل رہے ہوں اور میں آ کر، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں انہی لوگوں میں انتہائی خاص لوگ کہ جن کا جماعت امام کے ساتھ موجود ہے اور جو امام کے ساتھ سفر میں شامل ہیں، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں میں سے کسی ایک کا جملہ بتا دیجئے کہ جو اس نے کہا ہو کہ امام ہم کیوں جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، رات کے وقت آیا ہے قاصد اور امام سے کہتا ہے کہ چلیں، اور حاکم نے طلب کیا ہے اور ایسے انداز سے گورنر نے بلایا ہے، امام راتوں رات یہ فیصلہ کرتے ہیں، اور صبح کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ امام کی سواری تیار ہے، سب کے سامان سفر تیار ہے۔ تو اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر یہ تمام کے تمام اپنا سامان تیار کر کے قافلے کی صورت میں موجود ہیں، کسی ایک نے آواز نہیں اٹھائی کہ مولا یہ کیوں ہے، کہاں جا رہے ہیں، اور اس انداز سے قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کون سے لوگ ہیں جو امام کے ساتھ ہیں؟ یقیناً اگر میں کہوں ساتھ نہ دینا تو یقیناً یہ جماعت تو امام کے ساتھ ہے، یہ جو بنی ہاشم جوانان نے بنی ہاشم موجود ہیں، یہ جو آپ کے اور ہاشمی لوگ موجود ہیں، یہ امام کے ساتھ ساتھ موجود ہیں، اور ان میں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے یقیناً، اور امام اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ یقیناً ایک تو مطالبہ بیعت ہمیں نظر آتا ہے کہ جس کے اوپر امام نے اس سفر کو رکھا۔ دوسری چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فریضہ ہے امت کی ہدایت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بے شک، تو وہ امام نے انجام دینا ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کوفے والوں کی دعوت ہے۔ یقیناً امام پر اتمام حجت ہے کہ ایک جماعت ہے کہ جو آپ کو بلا رہی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے، آپ آئیے اور ہماری رہبری فرمائیے، تو امام پر حجت تمام تھی۔ تو یقیناً اگر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے جو کہ تمام کے تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا تو اولین فریضہ ہوگا، اور اسی کے ساتھ پھر بیعت کا تقاضا بھی ہو رہا ہے کہ نہ دینے پہ وہیں پر شہادت واقع ہو جاتی ہے، امام یہ بھی نہیں چاہ رہے ہیں۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ کوفے والوں کی دعوت تو بہرحال موجود ہی ہے، تو اس پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حجت تمام ہے، امام نے یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے۔ ہم ایک مختصر ترین وقفہ کی طرف جا رہے ہیں بیگم رضوی صاحب، اس سے واپس آتے ہیں تو گفتگو دوبارہ سے وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ابھی منقطع ہو رہی ہے۔ تو ہم ایک مختصر ترین وقفہ لے رہے ہیں، وقفے سے جیسے ہی واپس آئیں گے دوبارہ سے بیگم رضوی صاحب سے ہم 28 رجب کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو چلتے ہیں ایک مختصر ترین وقفے کی طرف۔ میرے جلووں میں ہے کبریا یا علی، میرے چیچے کرے مصطفیٰ یا علی۔ جی، ہم دوبارہ سے حاضر ہوئے ہیں وقفے کے بعد، اور ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت جو شخصیت تشریف فرما ہے بیگم رضوی صاحب، ان سے ہم باقی گفتگو کریں گے اور ان سے کچھ 28 رجب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مدینہ جو رسول خدا کا شہر تھا اور جہاں اہل بیت اطہار تھے، وہاں سے اتنے کم لوگ کیوں قافلے میں کم شامل ہوئے؟ پھر آپ نے حج کے ارادے سے مکے کا سفر کیا، ہمارے ناظرین کو بتائیے کتنے عرصے وہاں قیام کیا، اور وہاں سے جب آپ عراق کی طرف روانہ ہوئے تو کس تاریخ کو روانہ کیا، اور ان دوران میں مختصر جو حالات پیش آئے وہ ہمارے ناظرین تک وہ بتائیے۔ ماشاءاللہ آپ نے تاریخ کو جو ہے وہ سمیٹ کر ایک سوال کے اندر رکھا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے، اور یقین کریں اتنا اہم ہے کہ جب تک ہمیں وہ قیام امام حسین علیہ السلام کا جو مکی دور ہے جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہمیں قیام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یقیناً مدینہ سے آپ کا سفر مکے کے لیے اختیار کرنا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مدینہ سے نکلے اور جاتے ساتھ ہی جناب آپ مکہ میں جیسے ہی وارد ہوئے اور پھر وہاں سے فوراً آپ چلے گئے، یوں نہیں ہے۔ آپ 28 رجب کو آپ نے سفر اختیار کیا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ قافلہ جو ہے مکے کی طرف روانہ ہے۔ مکے میں پھر آپ کا قیام ہے،
جی اور آپ کے روابط ہیں، آپ کے خطبات ملتے ہیں، آپ کے اقوال مل رہے ہیں، اس لیے کہ مکہ کی جو ہے وہ ایک جنکشن ہے، ایام حج ہے، بہت سارے علاقوں کے لوگ جو ہے وہ یہاں آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد یہ فریضہ انجام دیتے ہیں، حج بیت اللہ کا، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں اور پھر حج کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس انداز سے تاکہ امام مختلف علاقوں کے لوگوں سے روابط میں بھی رہیں اور انہیں معلوم ہو کہ حسین علیہ السلام جو ہیں وہ حالت قیام میں ہیں اور مدینہ کو چھوڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک اور واضح نشانی ملتی ہے کہ امام علیہ السلام اور جو حاکم ہے ان کے درمیان میں کیسے روابط ہیں، کہ امام تو حالت قیام میں موجود ہیں، امام علیہ السلام ہجرت فرما رہے ہیں، وہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ خود ایک سوال ہے کہ امام علیہ السلام نے مدینہ کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو یہ امام کا جو تقدس میں لپٹے ہوئے کچھ چہرے تھے، ان کی طرف سے ان کے چہروں سے نقاب کو نوچ دینا ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر مکے میں آپ کا قیام اور پھر اس کے بعد حج کے ایام میں یقیناً آپ چاہتے ہیں حج کو انجام دیں، حج ادا کریں۔ امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر عاشق کون ہوگا حج بیت اللہ کا، کعبۃ اللہ کا، کہ یقیناً ہم نے اس انداز سے دیکھا کہ آپ کا ارادہ وہیں پر حج کا موجود ہے۔ لیکن جب آپ نے یہ دیکھا کہ حاجیوں کے بھیس میں آپ کو قتل کرنے کے لیے حاکم نے لوگوں کو بھیج دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہیں پر شہید کر دیا جائے، تو امام کے جملے ہمیں کچھ اس انداز سے ملتے ہیں تاریخ میں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں کعبے سے ایک بالش دور قتل کیا جاؤں، میں محبوب کروں گا اس بات کو کہ میں کعبے سے 2 بالش دور قتل کیا جاؤں، یعنی اگر مجھے اتنا بھی موقع ملے کعبے سے دور جانے کا تو پھر میں چلا جاؤں گا، اور یہاں پر اپنی جو ہے وہ شہادت، یہاں پر میں اپنے اس انداز سے قتل نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو کعبے کی حرمت ظاہر ہوگی، کعبے میں اس انداز سے سلسلہ ہونا تو یہ اس کی حرمت کا ظاہر کرنا ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر قاتل بھی بے نقاب نہیں ہو پائے گا۔ واہ واہ واہ۔ تو اب تک کہ قاتل، اب میں ایک جملہ اگر کہوں اور میرے ناظرین اس کو اشاروں میں ہی سمجھ جائیں کہ اب تک قاتل چھپ کر وار کر رہا تھا، سامنے آ نہیں رہا تھا۔ مولا علی کو کس نے شہید کر دیا؟ کہا ایک خارجی نے شہید کر دیا۔ مولا حسن کو کس نے زہر دیا؟ کہا ان کی زوجہ نے زہر دے دیا۔ تو چونکہ قاتل تو چھپا ہوا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، تو دین کی چادر اوڑھ کر دیتا کوئی کب تک فریب، کربلا میں حق کا حق، باطل کا باطل ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس انداز سے آپ نے یہاں سے اپنے حج کو عمرے سے بدل کر آپ نے حاجی، یہاں پر حاجی حج کے لیے آ رہے ہیں اور امام یہاں سے رخت سفر کو باندھ کر اب امام یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وقت جانور ذبح کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کا وقت ہے، اس لیے کہ کعبے کی حرمت کو بچانا ہے، حج کی روح کو بچانا ہے۔ تو یقیناً اسی لیے ایک شاعر نے بھی کیا خوب کہا کہ طواف کعبہ میں مصروف رہ گئے حجاج، بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ موقع، یہ اب یہاں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب یہاں پر پروردگار عالم یقیناً یہ جو ایام ہیں اس انداز سے، اگرچہ مکے کا تذکرہ میرے ذہن میں، میرے سامنے اس انداز سے آ گیا کہ وہ جو عرفے کا دن جو قرار پایا، اس دن پروردگار عالم نے اس روز کو، جس کو روز عرفہ قرار دیا ہے، روایات ہمارے پاس ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو بخشنے کے لیے اپنی رحمت کی نظر ڈالتا ہے تو اس سے قبل کہ اپنے حاجیوں کی طرف نظر کرے، حرم امام حسین علیہ السلام میں جو لوگ ظاہر موجود ہوتے ہیں پہلے وہاں نگاہ کرتا ہے، پہلے ان کو بخش دیتا ہے، اس کے بعد پھر اپنے حاجیوں کی طرف نظر کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ زیغم رضوی صاحب۔ زیغم رضوی صاحب، 28 رجب کی مناسبت سے سوال ذہن میں بہت سارے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے، قلت ہوتی ہے، تو سارے سوالات نہیں پوچھے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک تو قیام کی تشریح تھوڑی سی کر دیجیے کہ قیام کسے کہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہدف کو حاصل کرنا۔ امام نے جو قیام کیا تھا، کن اہداف کو، کون سے وہ ہدف تھے جن کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے قیام کیا تھا، اس پر روشنی ڈالیے۔ اہداف کیا تھے؟ یقیناً امام علیہ السلام نے جب نکل رہے تھے مدینہ سے تو اسی دن اپنے اس دستور کا اعلان کر دیا تھا، اپنے اہداف کا بیان کر دیا تھا، محمد حنفیہ کو خط کے ذریعے مطلع فرمایا۔
اور کہا کہ انی لم اخرج اشرم ولا بدرن ولا مفسدہ ولا ظالمہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. کہا کہ میں جاہ و حشم، میں منصب طلبی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں خود پسندی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. انما خرجت. اچھا، اب یہاں پر بھی امام خرجت، اخرج یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ خروج کر رہا ہوں، کہ میں انما خرجت، بس میں نکل رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنی جد کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اچھا، ابھی بھی امام نے وہ اصل جو مقصد ہے وہ ابھی بیان نہیں کیا ہے، وہ ابھی بیان کیا ہے کہ میں تو اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، لیکن یہ اصلاح ہوگی کیسے؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اریدو ان امر بالمعروف وینہون عن المنکر. میں چاہتا ہوں، یعنی کہ اس قیام سے، یہ جو میں قیام کر رہا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ اس قیام سے میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے بعد اریدو ان اسیر بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرتے ہو. یعنی یہ جو میرا نکلنا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہی ہے جس انداز سے میرے بابا نکلے تھے، جیسے میرے جد نکلے تھے. سبحان اللہ. یہ انہی کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں. اور پروردگار عالم نے بھی جس انداز میں قرآن کریم میں ایک امت خیر کا تعارف کرایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم خیر امت ہو اس لیے کہ لوگوں کے لیے نکلتے ہو تاکہ امر بالمعروف کر سکو اور نہی عن المنکر کر سکو. امام اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ ہم ہی تو وہ امت خیر ہیں کہ نکل رہے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے. یہاں میں اپنے ناظرین کو ایک پیغام دینا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں، اس لیے نکل رہا ہوں. یقیناً آج کی شب آپ مجالس برپا کریں گے، مجالس میں جائیں گے، تو آپ اگر یہ فکر لے کر مجلس میں جا رہے ہوں گے کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا، یقین جانیے آپ کا قدم نہ پاکستان کی زمین میں اٹھ رہا ہوگا، نہ کینیڈا کی زمین میں اٹھ رہا ہوگا، نہ آسٹریلیا کی زمین میں اٹھ رہا ہوگا. اگر یہ فکر لے کر آپ مجلس میں شرکت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں تو امام کے اریدو کے ساتھ آپ نے اپنا اریدو ملا دیا ہے، تو گویا آپ کا قدم کربلا میں اٹھ رہا ہوگا اور خیام حسینی کی طرف آپ جا رہے ہوں گے. تو بس اس قیام کے جو اہداف ہیں وہ یہی ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو. یہی ہر امام اور ہر ہادی کا ہدف یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر قرار پاتا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ زیغم رضوی صاحب. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں زیغم رضوی صاحب. آپ نے وقتاً فوقتاً ہمارے بلانے پر آپ نے اپنے قیمتی اوقات کار میں سے ہمیں وقت دیا، قائم چینل کے لیے وقت نکالا اور آپ سے سیر حاصل گفتگو ہوئی. مگر جتنی اہم تاریخیں ہیں اس حساب سے ظاہر وقت کی قلت تھی تو پوری مکمل گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، مگر جس قدر بھی ہو سکتی تھی آپ نے اس کا خلاصہ ہمارے ناظرین تک، دیکھنے والوں تک پہنچایا. میں قائم چینل کی طرف سے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے کہنے پہ تشریف لے کر آئے. ہم یہیں پہ اپنے ایپیسوڈ کا خاتمہ کرتے ہیں. 28 رجب کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی زیغم رضوی صاحب کے ساتھ، اور اپنے ہوسٹ، اپنے میزبان سید اقتدار علی خان کو اجازت دیں. پھر کسی تاریخ اور کسی عنوان کے تحت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اقتدار علی خان کو اجازت دیں.